بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین صدق اللہ العظیم اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اللہم رب زدنا علما نافعا یا رب بالمصطفى قاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم لخمسة اطفی بها حر الوباء الحاطمہ المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمہ۔ جمعے کا دن اللہ تبارک و تعالی کی رحمتوں، عنایتوں اور برکتوں کا دن ہے، اور موجودہ حالات کے تناظر میں مساجد میں چونکہ اجتماعی طور پر جماعت کے حوالے سے جو ہدایات جاری کی گئی ہیں ان کے مطابق مساجد میں عام طور پر جمعے کا بیان نہیں ہو پا رہا، اور اگر کہیں جماعت ہے تو وہ بھی بہت مختصر خطبے کے ساتھ مختصر نماز، اور اس میں بھی یہ احتیاطیں بیان کی گئی ہیں کہ لوگ اپنے گھروں سے وضو کر کے آئیں اور سنتیں وغیرہ بھی گھر سے پڑھ کر آئیں، اور جب نماز مکمل ہو جائے تو بقیہ نماز اور سنتیں بھی اپنے گھروں میں جا کر ادا کریں۔ تو ان تمام احتیاطی تدابیر کے ساتھ ہم نے کوشش کی کہ تعلیم و تعلم کا سلسلہ کہ جو انفرادی طور پر ہم اپنی سطح پر کوشش کر سکتے ہیں اس سلسلے کو جاری رکھا جائے، اور جمعہ کے دن کے جو بیانات ہیں انہیں اس فیس بک کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے آپ تک ان احکامات کو پہنچایا جائے۔ اور چونکہ ایک کثیر طبقہ اپنے گھروں پر موجود ہے اور اکثر لوگ اس وقت جمعے کے دن کی وہ برکات حاصل نہیں کر پا رہے کہ جو عام طور پر حاصل کرتے ہیں، لہٰذا ان حالات کے تناظر میں ہم نے مناسب خیال کیا کہ جمعے کا بیان براہ راست، سابقہ جمعے کو ہم نے جمعے کی اہمیت و فضیلت کے حوالے سے گفتگو کی تھی، آج ہم انشاءاللہ توبہ و استغفار کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ اور ہم نے اپنا موضوع جو بنایا ہے وہ اپنے بڑوں کی مشاورت سے آج کا موضوع ہم نے یوں ترتیب دیا کہ جیسے عام طور پہ چینلز پہ لکھا ہوا آ رہا ہوتا ہے کہ کرونا سے ڈرنا نہیں بلکہ لڑنا ہے، تو اس جملے کی تھوڑی سی تصحیح کی ہم نے اور تھوڑا بہتر کیا اسے، اور اپنے خیال میں جو جملہ ہمارا بہتر ہونا چاہیے تھا ہم نے اپنے تناظر میں اپنی انفرادی سطح پر اس کو یوں ترتیب دیا کہ ہمیں اللہ سے ڈرنا ہے اور توبہ و استغفار کے ذریعے کرونا سے بچنا ہے۔ چونکہ ظاہر ہے کہ جو کچھ بھی ہے اس وقت زمین والے تو اس کا کوئی علاج دریافت نہیں کر پا رہے، لیکن میرا پروردگار جل جلالہ کہ جس نے اس کائنات کو تخلیق فرمایا، اور جو وبائیں ہیں، جو امراض ہیں، یہ سب اسی کے لشکر ہیں، اسی کی تخلیق کردہ ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمارا خالق و مالک ہے، ہم اسی کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے معافی مانگیں، توبہ کریں، استغفار کریں، تو یقیناً اللہ تبارک و تعالی کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہوگی۔ اور جب پوری امت ایک ساتھ استغفار کر رہی ہوگی، پوری امت ایک ساتھ اپنے رب تبارک و تعالی کی بارگاہ میں گریہ وزاری کر رہی ہوگی، تو یقیناً اللہ اپنی رحمت سے ہمیں اس وبا سے محفوظ فرمائے گا، اور اللہ تبارک و تعالی ہماری اور ہماری نسلوں تک کی حفاظت فرمائے گا۔ کوئی اور ذات نہیں کہ جو مشکل کشا ہو، کوئی اور ذات نہیں کہ جو حاجت روا، کوئی اور ذات نہیں کہ جو اللہ کے سوا اس مشکل کو دور کرنے والی ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہی کی وہ ذات ہے کہ جو اس مشکل سے، اس بیماری سے، اس وبا سے ہمیں بچانے والا ہے۔ ہاں، اللہ تبارک و تعالی کی عطا سے جب اللہ تبارک و تعالی مہربانی فرماتا ہے تو یہ ہوا ہمارے لیے شفا والی بن جاتی ہے، اللہ کی عطا سے یہ فضا ہمارے لیے وسیلہ بن جاتی ہے شفا کے لیے، اللہ کی عطا سے جو ہم پانی پی رہے ہیں اس میں اللہ شفا پیدا فرما دیتا ہے۔ تو سبب اختیار کرنا، وسیلہ اختیار کرنا، ذریعہ پکڑنا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن اصل جو مالک حقیقی جل جلالہ ہے ہمیں اس کی طرف ہی متوجہ رہنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہی ہماری مدد کرنے والا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی ہی وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ کہ قرآن پاک میں بیان ہوا کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو یشفین وہی مجھے شفا دینے والا ہے۔ تو یوں ہم یہ دیکھیں، اور خاص طور پر آج ہم ان دعاؤں کا تذکرہ کریں گے جو اللہ کے نبیوں نے دعائیں مانگی، جو اللہ کے نبیوں نے دعائیں کی تھیں، آج ہم ان دعاؤں کا تذکرہ کریں گے۔ تو سب سے پہلے استغفار اور توبہ کا معنی کیا ہے؟ استغفار بمعنی بخشش طلب کرنا، اور توبہ اس کا معنی ہوتا ہے رجوع کرنا۔ اللہ تبارک و تعالی تواب الرحیم ہے،
رحمت بھی فرمانے والا ہے، مہربانی فرمانے والا ہے، اور توبہ کو بہت زیادہ قبول کرنے والا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی ہی کی ذات گرامی ہے کہ جو اپنے بندوں کے استغفار اور ان کی جو گناہوں سے معافی ہے، اللہ تبارک و تعالی انہیں معاف فرمانے والا اور ان کی بخشش فرمانے والا ہے۔ بخشش کے بہت سارے معنی ہیں، انعام بھی ہے۔ بخشش کا معنی اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے نعمتوں کا حصول بھی ہے۔ استغفار بمعنی یہ ہوتا ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، کہ استغفر اللہ، یا اللہ میں تجھ سے استغفار کرتا ہوں، بخشش طلب کرتا ہوں، ربی تو میرا رب ہے، من کل ذنب اپنے ہر گناہ سے، واتوب الیہ اور تو ہی میری طرف رجوع فرمانے والا اور توبہ قبول کرنے والا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم یہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی دعا جو قرآن پاک سورۃ الاعراف آیت نمبر 23 میں بیان فرمائی گئی، آپ کو جب اللہ تبارک و تعالی نے زمین پر بھیجا، آپ ایک عرصے تک روتے رہے، اور پھر آپ نے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا کی، اور جب اللہ تعالی کی بارگاہ میں آپ نے دعا کی تو یہ الفاظ آپ کے تھے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا ظلمنا انفسنا، آپ ساتھ تھے، آپ کے ساتھ آپ کی زوجہ حضرت بی بی حوا رضی اللہ تعالی عنہا بھی موجود تھیں۔ تو حضرت آدم و حوا علیہم السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب، ظلمنا ظلم کیا ہم نے، انفسنا اپنی جانوں پر، وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا اگر تو نے ہمیں نہ بخشا، ہماری مغفرت نہ کی، وَتَرْحَمْنَا اور ہم پر مہربانی نہ کی، ہم پہ رحم نہ کیا، لَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ ہم پھر خسارہ پانے والوں میں ہو جائیں گے۔ تو آپ یہ اندازہ لگائیے اس سے کہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں آپ کی دعا قبول ہوئی، یعنی جب اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرنی ہے تو اول اللہ تعالی کی نعمتوں کا ذکر کرنا ہے کہ یا اللہ تو نے یہ نعمتیں ہم پر عطا فرمائیں، یا اللہ تو نے ہم پر اتنی مہربانیاں کی، اس کے مقابلے میں ہم سے یہ خطائیں ہو گئے، ہم سے یہ گناہ ہو گئے۔ اللہ نے دیکھنے کی توفیق دی، سننے کی توفیق دی، اللہ تبارک و تعالی نے صحت کی نعمت ہمیں عطا کی، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اولاد عطا فرمائی، اللہ نے مال عطا فرمایا، اور سب سے بڑھ کے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ایمان کی نعمت عطا فرمائی۔ تو اس پر اللہ کرتے ہوئے یا اللہ تو نے صحت عطا کی، میں نے اس کی قدر نہیں کی، تو نے مجھے نعمت عطا کی، میں نے ناشکری کی، یا اللہ تو نے مجھے اتنے انعامات سے نوازا مگر میں ان انعامات کی قدر نہ کر سکا، یا اللہ تو نے اس معاشرے کو، اس ماحول کو ہمارے لیے بہت اچھا کر دیا، لیکن یا اللہ ہم نے خود کو عبادت کی طرف راغب نہ کیا، ہم نے خود کو استغفار کی طرف، ہم نے خود کو توبہ کی طرف، ہم نے تجھے راضی کرنے کی طرف، تیرے محبوب علیہ السلام کی اطاعت و فرما برداری کی طرف، تیرے پاک کلام اللہ کی تلاوت کی طرف ہم نے خود کو متوجہ نہیں کیا۔ جب یہ کیفیات بندے پر وارد ہوتی ہیں، یہ کیفیات طاری ہوتی ہیں، تو پھر اس کا دل، اچھا پھر یہ فقط نوک زبان تک نہ ہو بلکہ دل بھی ساتھ دے رہا ہو کہ واقعی ایسا ہوا ہے، نوک زبان تک نہ ہو بلکہ دل اس کا ساتھ دے رہا ہو، تو پھر اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں جب بندہ آنسو بہاتا ہے، گریہ وزاری کرتا ہے، تو یاد رکھیے یہ آنسو جب بہیں گے سارے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے، اور یہ آنسو بہیں گے اللہ تعالیٰ وباؤں کو بھی دور فرما دے گا۔ دیکھیے وبا کو دور کرنے والی ذات اگر کوئی ہے تو اللہ تبارک و تعالی کی ذات گرامی، ہم گر جائیں اللہ کے حضور سجدے میں، ہم آج کے دن انفرادی طور پر ہی صحیح اپنے گھروں میں عبادت کے اہتمام کریں، استغفار کریں اور اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ آج آپ دیکھیے کہ لوگ فارغ ہیں تو فارغ ہونے کے بعد کیا کر رہے ہیں؟ سوشل میڈیا کے ذریعے الٹی سیدھی چیزیں دیکھ رہے ہیں، میڈیا کے ذریعے انٹرٹینمنٹ چینل دیکھ رہے ہیں، اور فلمیں، ڈرامے، پتہ نہیں کیا کیا دیکھنے میں لگے ہوئے ہیں۔ یعنی اس وقت بھی کہ جب ہمارے اطراف لوگ ایسے وبا میں، ایسے مرض میں مبتلا ہو رہے ہیں کہ جب وہ اس مرض کا شکار ہوتے ہیں ان کو گھر والوں سے دور کر کے بالکل سمجھیے کہ اکیلا ان کو جو ہے کر دیا جاتا ہے اور ایک الگ جگہ پہ منتقل کر دیا جاتا ہے، اور پھر خدا نخواستہ اگر اس مرض میں وہ صحت یاب نہیں ہوتے تو کتنی دردناک موت انہیں آتی ہے کہ ان کا غسل دینے میں لوگ پھر ہچکچاتے ہیں کہ ہم ان کو غسل دیں یا نہ دیں، کفن پہنانے والے ڈرتے ہیں کہ ہم کفن پہنائیں یا نہ پہنائیں، جنازہ پڑھنے کے لیے لمیٹڈ افراد ہوتے ہیں، مسلمانوں کے قبرستان سے ہٹ کے ایک الگ قبرستان ان کے لیے مختص کر دیا گیا کہ جناب انہیں یہاں دفن کیا جائے گا۔ تو مجھے اور آپ کو سوچنا ہے، غور کرنا ہے، اللہ تعالیٰ اس موت سے ہمیں محفوظ فرمائے کہ جب ہمارے عزیز، ہمارے پیارے جنازہ نہ پڑھ سکیں،
جب ہمارے پیارے ہمارے جنازے میں شرکت نہ کر سکیں، ہمیں کوئی غسل دینے والا، کفن پہنانے والا نہ ہو، اللہ تعالیٰ عافیت عطا فرمائے، بری موت سے اللہ تعالیٰ عافیت عطا فرمائے، بری گھڑی سے اللہ تبارک و تعالیٰ، بری زندگی سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ تو اس سے بچنا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا ہے، اللہ کا خوف دل میں پالنا ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کے ذریعے اس کرونا سے ہمیں بچنا ہے۔ ڈرنا اللہ سے ہے، کیونکہ اصل حقیقی ڈرنے کا جو حق ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو شان ہے، اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے، خوف بھی ہمارے دلوں میں ہونا چاہیے کہ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ رحیم اور رحمان ہے، وہیں قہار اور جبار بھی ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری گرفت فرما لے اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا شکار ہوئے۔ العیاذ باللہ تعالیٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس بری بیماری سے اور ہر بیماری سے اور بری موت سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ دوسری دعا حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی تھی، ربنا اغفر لی، رب اغفر لی، یہ سورہ نوح آیت نمبر 28 میں ہے، رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات، اے میرے پروردگار مجھے، میرے والدین اور میرے گھر میں داخل ہونے والے مومن مرد و خواتین تمام کو بخش دے۔ کی دعا کو بیان کیا گیا جو ہم نماز میں بھی پڑھتے ہیں، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، کیا ہے کہ اے ہمارے رب مجھے، میرے والدین اور تمام ایمان والوں کو قیامت کے دن بخش دے۔ تو یوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبیوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اسی انداز سے دعا کی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، رب اغفر لی ولی اخی وادخلنا فی رحمتک وانت ارحم الراحمین، میرے پروردگار مجھے اور میرے بھائی کو بخش دے اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل فرما۔ ایسے ہی حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں بیان فرمایا گیا، وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ، یہ سورہ صاد آیت نمبر 24 ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، داؤد علیہ السلام، وَظَنَّ دَاوُدُ، سمجھ گیا داؤد علیہ السلام کہ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ، کہ ہم نے انہیں آزمایا ہے، فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ، پھر وہ اپنے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ لگے اور عاجزی کرتے ہوئے جھکتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرمایا، یہ سورہ محمد آیت 30 ہے، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، یہ بات جان لیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، اور اپنے تمام معاملات سمیت سب مرد و خواتین کے لیے اللہ کی بارگاہ میں بخشش طلب کریں۔ کیا مطلب ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی وہ ہے کہ حضور اللہ کی بارگاہ میں استغفار بھی فرمائیں، وہ استغفار حضور ہے، لیکن جب دعا کی جائے تو یہ بیان فرمایا گیا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو کہ فاستغفر لذنبک، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے لیے بھی استغفار کریں، وللمؤمنین والمؤمنات، اور ایمان والے مرد اور عورتوں کے لیے بھی اللہ کی بارگاہ میں استغفار کریں۔ آپ غور کیجئے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تو معصوم ہیں، یعنی جن سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو بھی استغفار کا حکم ارشاد فرمایا، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم 70 مرتبہ، بعض روایت میں اس سے بھی زیادہ کا ذکر آیا کہ حضور استغفار فرمایا کرتے تھے۔ وہ استغفار کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے درجات کی بلندی کے لیے دعا کرنا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے خلاف اولا معاملات کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا، اور پھر اہل ایمان کے لیے، ایمان والے مرد، ایمان والی عورتوں کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا۔ تو یہاں خلاف اولا سے مراد وہی معاملات ہیں جو اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان، یہاں گناہ یا خطا مراد نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے نبی معصوم ہوتے ہیں، ان سے کوئی بھول، کوئی گناہ یا خطا ہو ہی نہیں سکتی، لیکن چونکہ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ کا قرآن پاک میں آیا تو اس حوالے سے میں نے آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کی ہے۔ اسی طرح سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عادت تھی کہ حضور 100 سے زیادہ استغفار فرمایا کرتے تھے، اور رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم، یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے، اے میرے پروردگار مجھے بخش دے، میری توبہ قبول فرما، بے شک تو ہی توبہ قبول کرنے والا اور مہربانی فرمانے والا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم
دنیا سے پردہ فرمانے سے قبل اکثر یہ کلمات آپ کی زبان پہ ہوتے تھے، سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ و اتوب الیہ، اللہ تعالیٰ کی حمد ہے، اللہ پاک ہے، میں اللہ سے مغفرت کا طالب ہوں اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ تو یوں دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام یہ کیا کرتے تھے۔ اسی طرح جو امت کو تلقین فرمائی گئی وہ یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ کسی کو استغفر اللہ و اتوب الیہ کہتے ہوئے نہیں سنا۔ اسی طرح نسائی شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب نماز کا سلام پھیرا کرتے تھے تو 3 مرتبہ آپ یہ فرمایا کرتے تھے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ تو ہم جب نماز کا سلام پھیریں، جیسے ہم نماز سے فارغ ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو دعا سے قبل یا دعا کے درمیان ہی کم از کم 3 مرتبہ یوں کہیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اور اس سے مراد یہی ہو کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے معافی کا طلبگار ہوں۔ اہل ایمان کے لیے ارشاد فرمایا گیا کہ انہوں کے لیے کیا بات بیان فرمائی گئی، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار، سورہ آل عمران آیت نمبر 193 میں اہل ایمان کے لیے بات بیان فرمائی گئی کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں یوں دعا کریں، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار، اے ہمارے پروردگار ہمارے گناہ بخش دے، ہماری برائیاں مٹا دے اور ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ موت عطا فرما، یعنی ہماری جو موت ہو وہ نیک لوگوں والی ہو۔ تو یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 193 193، اس کو سب یاد کر لیں، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار، ہمارے گناہوں کو بخش دے، وکفر عنا سیئاتنا، ہماری برائیوں کو مٹا دے، اور وتوفنا مع الابرار، اور ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ موت عطا فرما، بری موت سے اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو محفوظ فرمائے۔ تو یہ دعا زبانی یاد کر لیجئے یا اس کا ترجمہ یاد کر لیجئے، اور جب جب موقع ملے تو یہ پڑھتے رہا کیجئے۔ اسی طریقے سے ارشاد فرمایا الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 16 اور 17 ہے، یہ بھی بہت پیاری آیات ہیں دونوں۔ فرمایا گیا کہ ایمان والے کیا دعا کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، ہم بھی صاحب ایمان ہیں تو ہم کیا یہ دعا کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں؟ اگر نہیں کرتے تو یہ ترجمہ یاد کر لیجئے یا مفہوماً اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ یہ دعا کیجئے، اور ہو سکے تو یہ آیات یاد کر لیجئے، الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار۔ وہ ایمان والے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اے ہمارے رب، ہم ایمان لا چکے، اس لیے یا اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، وقنا عذاب النار، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ اور آگے کیا ہے، وہ صبر کرنے والے، یعنی ایمان والوں کی نشانیاں کیا ہیں؟ فرمایا کہ الصابرین، وہ صبر کرنے والے ہیں، والصادقین، سچ بولنے والے ہیں، والقانتین، فرما برداری کرنے والے ہیں، والمنفقین، اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرنے والے ہیں، مستغفرین بالاسحار، اور آخری پہر یعنی جب رات گزر جاتی ہے تو آخری پہر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کرنے والے ہیں۔ یہ ایمان والوں کی شان یہاں پہ بیان فرمائی گئی ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس آیت کی تفسیر میں بیان فرماتے ہیں کہ مومنین کی رات اس انداز سے نماز میں گزرتی ہے کہ پوری رات ان کی عبادت میں گزر جاتی ہے، اور جب سحر کا وقت ہوتا ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتے ہیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ تو یہ سحر کا جو وقت ہے، اب دیکھیے کہ لوگ بہت سارے گھروں میں ہیں اور راتیں اکثر جاگ رہے ہوتے ہیں، تو جب سحری کا وقت آ جائے، جیسے آج کل 4:55 4:56 تقریباً یہ وقت آخری چل رہا ہے، تو یہ وہ وقت ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گریہ کیا جائے، رویا جائے، مناجات کی جائے۔ اور دیکھیے آپ اس بات پر تسلی کر لیجئے، یقین کر لیجئے، مان لیجئے اس بات کو کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت، اس کی مدد میرے اور آپ کے ساتھ ہے تو پھر ہم کبھی ناکام نہیں ہوں گے۔ اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہوگی، ہم ہر میدان میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اور یہ حدیث قدسی میں فرمایا گیا انا عند ظن عبدی بی وانا معہ، میرا بندہ میرے بارے میں جیسا گمان کرتا ہے مجھے ویسا پاتا ہے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے ہمیں مغفرت کی خیرات نصیب ہو جائے، پھر یقین کامل کے ساتھ، بالکل کامل توجہ کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں پکاریے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کیجئے، مناجات۔ دیکھیے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم مناجات کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، گریہ وزاری کرتے ہیں،
تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑی مہربانی فرماتا ہے. اور ایمان والوں کی نشانی کیا بیان فرمائے گی؟ الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار، کہ یہ کیا ہیں؟ صبر کرنے والے ہیں، سچ بولنے والے ہیں، اللہ کی فرما برداری کرنے والے ہیں، والمنفقین اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہیں، والمستغفرین بالاسحار اور آخری پہر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے والے اور اپنے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کرنے والے ہیں. اسی طرح ایک اور نشانی ایمان والوں کی بیان فرمائی گئی، اور اسی پر ہم اپنی گفتگو کو مکمل کریں گے کہ فرمایا گیا والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون. ایسے لوگوں سے جب برا کوئی کام ہو جاتا ہے، یعنی ایمان والوں سے جب کوئی برا کام ہو جاتا ہے، کوئی خطا ہو جاتی ہے یا اپنے آپ پر ظلم کر جاتے ہیں، تو کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں ذکر اللہ، اپنے رب کو یاد کرتے ہیں. اللہ یاد آ جاتے، یعنی گناہ ہوا، جیسے گناہ ہوا انہیں اللہ تعالیٰ کی یاد آ گئی، نہیں اس عمل سے میرے رب نے مجھے منع کیا تھا، مجھے نہیں کرنا یہ کام. جیسے ہی انہیں اللہ کی یاد آتی ہے اپنے گناہ سے معافی مانگ لیتے ہیں. دیکھیے گناہ مجھ سے اور آپ سے ہو سکتا ہے، خطا مجھ سے اور آپ سے ہو سکتی ہے، ہم سے انسان ہے، بتقاضۂ بشریت گناہ بھی ہو سکتا ہے، خطا بھی ہو سکتی ہے، کہ انسان جو ہے وہ خطا اس سے ممکن ہے. اور کلو بنی انسان، یعنی تمام جو بنی انسان ہیں وہ خطا کار ہیں، لیکن اچھا خطا کار وہ ہے کہ جو اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرنے والا ہو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنے والا ہو. تو اسی بات کو یہاں بیان فرمایا گیا کہ فاستغفروا لذنوبہم، ان سے جب کوئی ظلم ہو جاتا ہے، والذین اذا فعلوا فاحشہ، کوئی گناہ ہو گیا، کوئی برا کام ہو گیا، او ظلموا انفسہم، یا اپنی جان پہ ظلم کر بیٹھتے ہیں، تو کیا کرتے ہیں؟ ذکر اللہ، جیسے انہیں اللہ کی یاد آتی ہے، فاستغفروا لذنوبہم، اپنے گناہوں سے معافی مانگتے ہیں. اور پھر ایک بات کی گئی وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، کون ہے کہ اللہ کے علاوہ انہیں معاف کر سکے؟ ہے کوئی جو ہماری بخشش کر سکے؟ ہے کوئی جو ہم پہ مہربانی کر سکے؟ ہے کوئی جو ہمارے گناہوں کو معاف کر سکے؟ ہے کوئی کہ جو ہماری خطاؤں سے درگزر کر سکے؟ ہے کوئی جو ہمیں شفا دے سکے؟ ہے کوئی جو ہماری دستگیری کر سکے؟ ہے کوئی جو ہماری مشکل کشائی کر سکے؟ ہے کوئی جو ہمیں شفا دے سکے؟ ہے کوئی کہ جو ہمیں رزق حلال کی خیرات عطا کر سکے؟ ہے کوئی کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور ہے کہ جو ہمارے گناہوں کو معاف کر کے ہمارے نامہ اعمال کو درست کر سکے؟ ہے کوئی اللہ کے علاوہ کہ جس کی بارگاہ میں ہم اپنی بھلائی کی خیرات طلب کریں؟ کوئی نہیں ہے اللہ کے علاوہ. اللہ ہی ہے کہ جو ہماری مدد کرنے والا، ہماری مشکل کشائی کرنے والا، ہماری حاجت روائی کرنے والا. اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں اس کے محبوب کا وسیلہ دے کر دعا کیجیے، اس کے پیاروں کا وسیلہ دے کر دعا کیجیے. لِخَمْسَةٌ نُطْفِي بِهَا حَرَّ الْوَبَاءِ الْحَاطِمَةِ الْمُصْطَفَى وَالْمُرْتَضَى وَابْنَاهُمَا وَالْفَاطِمَةِ، کہ جو 5 ہستیاں ہیں ان کا وسیلہ پکڑیے، صحابہ و اہل بیت کا وسیلہ پکڑیے، اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں نماز کا وسیلہ اختیار کیجیے، اللہ کی بارگاہ میں قرآن کی تلاوت کا وسیلہ اختیار کیجیے، استغفار کا وسیلہ اختیار کیجیے، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کیجیے. فرمایا کہ وہ لوگ اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتے ہیں. وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، کون ہے کہ اللہ کے علاوہ انہیں معاف کر سکے اور وہ دیدہ و دانستہ اپنے کیے پر اصرار نہیں کرتے؟ کیا مطلب ہے؟ خطا ہو گیا، گناہ ہو گیا، اب اس پہ اکڑتے نہیں ہیں، اس پر تکبر نہیں کرتے، اس پہ وہ ڈٹ نہیں جاتے، بلکہ فوراً یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ تو ہی معاف کرنے والا ہے، میرے مولا تو ہی اپنی بارگاہ سے مجھے معافی عطا کر دے، یا اللہ مجھے مانگنا نہیں آتا تو عطا کر دے، یا اللہ مجھے بخشش کی خیرات طلب کرنا نہیں آتی، یا اللہ تجھے تو بخشنا آتا ہے نا، مجھے مانگنا نہیں آتا تجھے تو دینا آتا ہے. اس کریم کی بارگاہ میں عرض کریں، التجا کریں، مناجات کریں. یاد رکھیے جب اللہ راضی ہوگا سب راضی ہو جائیں گے. ہم اللہ کے علاوہ ہر ایک سے ڈر رہے ہیں، ہم اس وبا سے ڈر رہے ہیں، اور احتیاطی تدابیر پر میں بات نہیں کر رہا، اختیار کرنی چاہیے. جماعت مختصر ہے، ٹھیک ہے، کوئی معاملہ نہیں، اللہ رحمت کرے گا، دوبارہ حرمین طیبین کی رونقیں ہوں گی، دوبارہ انشاءاللہ مساجد جو ہے وہ جمعے کے اجتماع سے آباد ہوں گی. لیکن انفرادی طور پہ تو ہم کر سکتے ہیں نا، اپنے گھروں کو تو مسجد بنا سکتے ہیں، اپنے گھروں کو تو آباد کر سکتے ہیں. یاد رکھیے کوئی الگ سے آ کر مجھے اور آپ کو نہیں سمجھائے گا. اللہ نے قرآن دے دیا، اللہ نے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی صورت میں پورا نظام دے دیا. ذات مصطفیٰ علی تحیت و ثنا، اتنی عظیم ذات ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ حضور کی شان یہ ہے کہ عزیز علیہ ما عنتم، کہ امت کا مشقت میں رہنا حضور کو، حضور کے دل پر، حضور کے قلب پر اس کا بڑا اثر ہوتا ہے. امت کو مشقت میں حضور نہیں دیکھ سکتے. یہ جو معاملات ہیں سارے اطراف میں
تو ہمیں ماننا پڑے گا ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی ناراض کیا ہے، اللہ کے رسول کا دل بھی دکھایا ہے۔ آئیے ہاتھ جوڑ کر آپ سے عرض ہے، پوری امت آ جائے استغفار کے لیے، پوری امت آ جائے توبہ کے لیے، اور جمعے کا دن دعاؤں کی قبولیت کا دن، جمعے کا دن اللہ کو راضی کرنے کا دن، جمعے کا دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے خیرات لینے کا دن ہے۔ آئیے پوری امت جمع ہو جائے، جہاں تک یہ پیغام جا رہا ہے پوری امت جمع ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کرے۔ خاص طور پر آج عصر کی نماز کے بعد سے لے کر مغرب تک جو آخری لمحات ہیں جمعے کے، آئیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کیجیے، استغفار کیجیے اور رو رو کر اپنے رب کو منائیے، یا اللہ دور کر دے، ہم نہیں سہ سکتے یا اللہ بیماری، یا اللہ ہم اس سے مقابلہ نہیں کر سکتے، یا اللہ ہم اس سے نہیں لڑ سکتے، میرے مولا ہم ایک عرصے سکتے نافرمانی کرتے رہے، یا اللہ اب مہربانی کر دے، یا اللہ معاف کر دے، تو ہی شفا دینے والا ہے، تو ہی اس وبا کو دور کرنے والا ہے۔ یقیناً ہم دعا کریں گے اور سچی دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے گا، معاف کر دے گا۔ جمعے کے دن کے اس پیغام کو عام کیجیے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توبہ و استغفار کی توفیق عطا فرمائے۔ کوشش کیجیے ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اور 7 مرتبہ استغفار استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ یہ پڑھنے کی عادت بنائیے، اور ہر نماز کے بعد جیسے آپ سلام پھیریں 3 مرتبہ کہیے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اور اس کا معنی بھی ذہن میں رکھیے کہ میں اللہ سے بخشش مانگ رہا ہوں، اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہا ہوں۔ انشاءاللہ اللہ کی رحمت ہو جائے گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہمارے لیے دونوں جہاں کی عافیت، آسانی اور سلامتی مقدر فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ گفتگو میں غلطی ہوئی ہو اللہ کی بارگاہ میں معافی کا طلبگار ہوں، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔